بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا پروگرام ہمارا ملکی سیاسی حالات اور خاص طور پہ عمران خان صاحب پہ جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے اس کے بعد کے حالات اور آئندہ کی پاکستانی سیاست کے بارے میں ہے۔ اس دوران جو امپارٹنٹ واقعہ ہوا ہے وہ ہماری افواج پاکستان کی جو قیادت ہے اس کی تبدیلی ہے، جو کہ بہت بڑا واقعہ ہے۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف اور کمانڈر ان چیف دونوں تبدیل ہوئے ہیں، اور یہ ایک بڑی خوش عین بات ہے کہ جو موجودہ قیادت آئی ہے وہ بہت نیک اور اچھے لوگ آئے ہیں جن کی ریپوٹیشن بہت اچھی ہے، اور امید ہے کہ وہ جنرل باجوہ سے بالکل مختلف انداز میں فوج اور سیاست دانوں کے جو تعلقات ہیں اس کو دیکھیں گے۔ پاکستانی سیاست میں ایک بہت ہی افسوسناک جو بات ہوئی وہ عمران خان صاحب پہ قاتلانہ حملہ ہے، اور اس سے زیادہ جو افسوس کی بات ہے کہ اس کی جو تفتیش ہے وہ بالکل نہیں ہو رہی، اور وہ ڈیفیکٹو لائنز پہ ہو رہی ہے۔ ابھی تک کچھ پتہ نہیں کہ وہ حملہ کتنے اطراف سے ہوا، کس نے کیا، کس نے کروایا، کیونکہ ان کی اپنی ایف آئی آر جو ہے وہ درج نہیں ہو سکی۔ اور عمران خان صاحب نے بڑی بجا طور پہ یہ بات کی کہ ایک پاکستان کا جو سابقہ وزیر اعظم ہے اس کی ایف آئی آر پاکستان میں درج اگر نہیں ہوتی تو ایک غریب آدمی یا کمزور آدمی جو ہے اس کا جو حال ہو رہا ہے پاکستان میں وہ اس سے عیاں ہے۔ تو یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے، یہ گیپ بہت جلدی فل ہونا چاہیے، اور میرے خیال میں اگر وہ پرچہ ہو جاتا تو کوئی مذائقہ نہیں تھا، اس میں کسی کا بھی نام ہوتا۔ ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم تھے، پنجاب میں ان کی حکومت تھی، جبکہ لاہور میں وہ قتل کا مقدمہ ہوا احمد رضا قصوری صاحب کے والد صاحب کا، تو بھٹو صاحب نے نہیں روکا کہ ان پہ پرچہ نہ دیا جائے، ان پہ پرچہ ہوا، اور اسی پرچے میں بعد میں بھٹو صاحب ایک افسوسناک واقعہ ہے کہ 109 میں ان کو پھانسی دی گئی۔ تو یہ تو بات یہاں پہ آ گئی۔ ابھی عمران خان صاحب کی بات ہے کہ ان کو سیکورٹی امور پہ توجہ دینی چاہیے۔ جو ان کے سیکورٹی کے لوگ ہیں، اب تک آج مجھے امید ہے کہ پنڈی کے جلسے میں سیکورٹی زیادہ بہتر ہوگی، اب تک ان کی سیکورٹی کا جو پروگرام تھا وہ بہت ڈیفیکٹو تھا۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی تھی، کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا۔ وزیر آباد کا واقعہ پہلا واقعہ ہے۔ کوئی اسٹیج پہ بلٹ پروف رستم نہیں تھا جو کہ موجود ہونا چاہیے تھا، جو کہ بلو بک کے حساب سے ہونا چاہیے تھا۔ کوئی شیشے کی ایسی دیوار نہیں تھی جو بلٹ پروف ہوتی اور اس کے پیچھے رہ کے یہ تقریر کرتے، وہ بھی نہیں تھا۔ آئندہ مجھے امید ہے کہ تحریک انصاف کی جو قیادت ہے سینئر، وہ اس چیز کا توجہ رکھے گی۔ ان کو اب اپنا کام کرنا چاہیے۔ وہ بڑے دبے ہوئے، گھٹے ہوئے اور سبمسیو، اور بالکل جیسے کلاس کے اسٹوڈنٹ نہیں ہوتے کہ ہیڈ ماسٹر نے کوئی بات کرنی ہے تو انہیں کام کرنا ہے۔ یہ بڑے لیڈر ہیں، شاہ محمود قریشی، اسد عمر صاحب، شفقت محمود صاحب، جناب پرویز خٹک صاحب، اور شبلی فراز صاحب، اور جو ہمارے فرنٹیئر کے باقی لیڈر ہیں، بہت بڑے یہ ایکٹیو ڈیموکریٹس ہیں۔ ان کو کھل کے اپنا پارٹ پلے کرنا چاہیے۔ یہ بالکل ایک سبمسو اسٹائل ہے ان کا، ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے، اس طرح کیسے آپ چلائیں گے؟ خدا نہ خواستہ خان صاحب کو کچھ ہو جاتا تو کون تحریک انصاف کی لیڈرشپ کس کے ہاتھ میں ہوتی؟ کیا کسی نے اپنے آپ کو اس پوزیشن پہ لایا ہے کہ وہ لوگ سمجھ سکیں کہ وہ خان صاحب کے بعد تحریک انصاف کو آگے چلائیں گے؟ تو یہ میری درخواست ہے، یہ خاص طور پہ جن بندوں کے میں نے نام لیے ہیں، کہ وہ اپنے آپ کو ذرا بہتر کریں۔ اور یہ سیکورٹی کے ارینجمنٹس جو تحریک انصاف کا منشور ہے، ابھی تک کوئی واضح منشور نہیں ہے، بس جو کام آپ نے کرنا ہے کسی نے وہ ہو جانا ہے۔ تحریک انصاف کا منشور اگر کسی سے پوچھا جائے تو کوئی نہیں ہے، وہ بنائیں، اور اگلے الیکشن میں ایک خاص تیاری کے ساتھ جائیں، کیونکہ آپ اکیلے ہیں۔ ایک پارٹی ورسز آل پاکستان پارٹیز، پی ڈی ایم اینڈ مینی ادر پارٹیز۔ تو آپ اگر کوئی الائنس بنا سکیں، جیسے جماعت اسلامی ہے، پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم ہے یہ، اور پی ٹی آئی کا ایک بڑا اچھا الائنس بن سکتا ہے، الائنس بنانا چاہیے، اور یہ الیکشن میں تیاری کے ساتھ جائیں، کیونکہ آپ کے مخالف جو ہیں وہ اس الیکشن میں اپنا تن من دھن لگا رہے ہیں، اور یہ جو پہلی اٹیمپٹ ہوئی ہے وزیر آباد میں، یہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے۔ تو اللہ نہ کرے کوئی اور وہ ان کو اللہ تعالیٰ توفیق دے
آپ کے مخالفین کو اور وہ ایسا کوئی واقعہ کریں. تو یہ چیزیں، اور پنجاب پولیس جو ہے وہ بھی اپنی تفتیش کو خاص طور پہ امپروو کریں، اور جو پرچے کا نہ دینا ہے اس پہ ذرا غور کریں. اس پہ آئی جیز کی میٹنگ میں ڈسکس کریں کہ کیا کہیں لکھا ہوا ہے کہ کوئی طاقتور آدمی آ جائے ملزموں میں تو وہ پرچہ نہیں ہوتا. کسی CRPC میں، PPC میں، قانون کی کسی کتاب میں یہ کیا موجود ہے؟ تو یہ بات دیکھیں. اور فوج سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ اگر پرچہ ہو جاتا ہے کہ میجر جنرل صاحب پہ، جو کہ غلط پرچہ ہوتا ان کے بقول، تو وہ 109 کا پرچہ تھا، بے گناہ ہو جاتے. ان کو ثابت کرنا بڑا مشکل تھا. اس میں فوج کی عزت میں اضافہ ہوتا. فوج کا یہ جو اس کو رجسٹ کرنا ہے وہ میرے خیال میں بالکل صحیح نہیں تھا. بہرحال ابھی اللہ کرے کہ وہ صحیح تفتیش ہو جائے. ابھی PTI کو آج کا جو خان صاحب کا جانا میرے خیال میں اتنا ضروری نہیں تھا، لیکن انہوں نے ابھی مکمل طور پہ وہ فٹ نہیں ہیں، وہ پنڈی جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے اور وہ صحیح سلامت اپنا کام کر کے ریسٹ کریں اور اپنے آپ کو مکمل ٹھیک کریں. PTI کے پاس بہت کچھ ہے میرے خیال میں. ابھی یہ جو جلوس ہیں اور یہ چیزیں چھوڑ کے تنظیمی امور پہ ان کو توجہ دینی چاہیے. ان کی تنظیمی ڈھانچہ جو ہے ضلع لیول پہ وہ بہت کمزور ہے. ان کی ابھی تک بیوروکریسی کے ساتھ ان کے تعلقات بہت کمزور ہیں. آرمی کے ساتھ ان کی جو تھا وہ ایک ہنی مون پیریڈ تھا، وہ ختم ہو گیا. 18 میں 2018 کا الیکشن تھا، اس میں فوج نے PTI کو سپورٹ کی. اس کے بعد جب ناراض ہوئی آرمی تو PTI کی فوج نے مخالفت کی اور نئی PDM کو لے آئے. بہرحال یہ ایک آئینی تبدیلی تھی. ووٹ آف جو نو کانفیڈنس تھا تو اس کا اتنا برا نہیں بنانا چاہیے PTI کو. کل ہو سکتا ہے PTI بھی ان کے خلاف کرے. اور اس کے علاوہ پارٹی کا منشور دینا چاہیے واضح طور پہ، تنظیم اچھی کرنی چاہیے، اور فوج کے ساتھ جو ایک گرینڈ ڈائلاگ ہونا چاہیے جس میں چیف جسٹس پاکستان بیٹھیں، آرمی کا نمائندہ بیٹھے، سیاستدان بیٹھے، اور فوج کے ساتھ مل کے حکومت کرنے کا ایک طریقہ کار وضع کریں. پاکستان میں فوج کے بغیر پاکستانی سیاستدان حکومت نہیں چلا سکتے. جو چیلنجز ہیں ہمارے ٹیررزم کے، وہ فوج کے بغیر ان سے نمٹنا ناممکن ہے. خاص طور پہ ہماری جو سرحد ہے افغانستان کے ساتھ، ان میں ابھی جو ہماری باڑ ہے، فینس ہے، اس کو اکھاڑنا شروع کر دیا ہے. ہندوستان کی طرف سے مسلسل ہمیں چیلنجز ہیں. تو یہ ایک چیز ہے جو کہ فوج کے ساتھ مل کے حکومت کی جائے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ فوج کا تعاون لیں، فوج کی طاقت سے ملک کو بہتری کی طرف لے جائیں، نئے ڈیمز بنائیں، بڑے پروجیکٹس کریں، اور اکنامک جو کنڈیشن ہے اس کو بہتر کریں، پاکستان کی زراعت کو بہتر کریں. شاید کسی سیاستدان کو ابھی تک ادراک نہیں ہے کہ اگر پاکستان آج بچا ہوا ہے، ڈیفالٹ سے بچا ہوا ہے، تو وہ پاکستان کی زراعت کی وجہ سے بچا ہوا ہے. جو پاکستان کی زراعت ہے $200 ارب ایک سال میں وہ کنٹریبیوٹ کر رہی ہے، جو کہ 25 کروڑ پاکستانی اگر $500 ڈیلی استعمال کرتے ہیں کھانے پینے میں، رہائش میں، اور پانی اور دودھ اور جو بھی یوز کرتے ہیں، تو وہ $200 ارب بنتا ہے ایک سال کا، جو کہ پاکستان کی زراعت پرووائڈ کر رہی ہے. پاکستان کا ذمہ دار دے رہا ہے، پاکستان کا گاؤں دے رہا ہے. آپ ایک ولیج ڈیولپمنٹ پروگرام بنائیں بڑا مربوط جو ہو، اور ذمہ داروں کو ٹریننگ دیں، ذمہ داروں کو سہولتیں دیں، پر ایکڑ ییلڈ بہتر کریں. یہ $200 ارب کی پیداوار $400 ارب پہ جا سکتی ہے. تو آپ کو کسی قسم کے ڈیفالٹ کا خطرہ نہیں رہے گا، کوئی آپ کو بیرونی امداد کا ضرورت نہیں رہے گی. تو میری امید ہے کہ یہ عمران خان صاحب کا جو وجود ہے وہ پاکستانی سیاست کے لیے ایک نیک شگون ہوگا. اور جو یہ سیاستدان پرانے ہیں، ان سے میری درخواست ہے کہ وہ ریٹائرمنٹ کا سوچیں. خاص طور پہ میاں نواز شریف، جناب فضل الرحمان صاحب، جناب آصف علی زرداری صاحب، یہ ریٹائر ہوں اور نئے لوگوں کو اپنی پارٹی میں لائیں، نوجوانوں کو لائیں، تاکہ آپ کی پارٹیاں پھلیں پھولیں. ابھی آپ کی پارٹیاں اسٹیل ہو گئی ہیں، ان میں کوئی نیا پن نہیں ہے، لوگوں کے لیے کوئی ان میں چام نہیں ہے. تو میں اسی دعا کے ساتھ آپ سے ایک پاکستان کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ پنڈی کا جلسہ بھی ٹھیک ہوگا اور پاکستان کی بہتری کی طرف آپ سے ہم شروع کریں گے ایک سفر. شکریہ.